السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، کامل کیلانی کی کتاب شجرۃ الحیات کے ترجمے کے 16 پارٹ آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی کتاب کے ترجمے کا آخری ویڈیو نمبر 17 ہے۔ تو آئیے بلا کسی تاخیر کے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مخلب القطِ، بلی کا پنجہ۔ وَسَيَكْفُلُ مِخْلَبُ الْقِطِّ لَكَ وَلِوَالِدَتِكَ صِحَّةً مَوْفُورَةً وَشَبَابًا مُتَجَدِّدًا، اور ان قریب بلی کا پنجہ تیرے اور تیری والدہ کے لیے بھرپور جوانی اور کامل صحت کا ضامن ہوگا۔ موفور ان کا معنی بھرپور، اور اسی سے وفرتن فراوانی زیادہ۔ شبابن کا معنی جوانی، اور متجددن کا معنی نیا۔ فالآن اودعک بعد ان اتم اللہ علیک نعمتہ واسبغ علیک فضلہ ورعایتہ۔ اب میں تجھے الوداع کہتی ہوں، اس کے بعد کہ اللہ نے اس کی نعمتیں تجھ پر پوری کر دی اور اس کی مہربانی اور حفاظت تجھ پر مکمل کر دی۔ اسبغ یسبغ اسباغن، مکمل کرنا، خوب انعام دینا۔ اور اتم یتم اتمامن کا معنی بھی مکمل کرنا۔ فضل کا معنی مہربانی۔ ودع یودع تودیعن کا معنی الوداع کرنا۔ وقد اصبحت آمنۃ علیک فلیمتعک اللہ بامک الحنون فی سعادۃ ورغادۃ عیش وراحۃ بال۔ مجھے سعادت مندی، خوشگوار زندگی، اللہ تعالیٰ نے تیری مہربانی کے ذریعے مجھے سعادت مندی، خوشگوار زندگی اور چین و سکون عطا فرمایا۔ بالن کا معنی دل، عقل، حالت، اہمیت۔ اور رغد یرغد رغدن و رغادتن، بابی کرم سے، اور اسی طرح سمیع سے بھی آتا ہے، آسودہ ہونا، زندگی فراخ ہونا۔ اسی سے رغدن اور رغادتن کا معنی آسودہ حالی۔ وَلَن تَعْدَمَ الْفَضِيلَةُ نَصِيرًا وَلَن يُضِيعَ اللَّهُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا۔ یہ اجرو غلط ہے، اجرا پڑھیں گے کیونکہ یہاں پر یہ مفعول بن رہا ہے۔ اجر من احسن عملا، اور ہرگز فضیلت مدد کرنے والے سے دور نہیں ہوتی، معدوم نہیں ہوتی۔ عدم یعدم عدمن و عدمن کا معنی مفلس ہونا، نہ پانا، تہی دست ہونا، مفقود ہونا۔ جیسے اگر یوں کہے انا عدم تو کل ما کسبت، یعنی جو کچھ میں نے کمایا وہ مجھ سے گم ہو گیا، میں اس سے مفلس ہو گیا۔ تو یہاں پر فضیلت یا خوبی مدد کرنے والے سے ہرگز معدوم نہیں ہوتی، یعنی مدد کرنے والے کو اس کا اچھا صلہ ملتا ہی ہے۔ وَلَن يُضِيعَ اللَّهُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا، اور جو آدمی اچھا عمل کرتا ہے اس کا اجر اللہ ہرگز ضائع نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی اچھے عمل کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں کرتے ہیں۔ وَقَدْ جَزَاكَ اللَّهُ عَلَى حُبِّكَ الْبَنَوِيِّ كَمَا رَأَيْتَ أَحْسَنَ الْجَزَاءِ، اور اللہ تعالیٰ نے تیری محبت پر جیسا کہ تو نے دیکھا بہترین بدلہ دیا۔ فَأَقْبَلَ يُوسُفُ عَلَى الْجِنِّيَّةِ وِدَادًا شَاكِرًا مَسْرُورًا وَانْهَالَ عَلَى يَدِهَا لَسْمًا وَتَقْبِيلًا
فشیعتہ بابتسامۃ راضیۃ مشفوعۃ بتحیۃ طیبۃ عطیرہ۔ یوسف جنیہ وداعت پر متوجہ ہوا، اس کا شکر ادا کرتے ہوئے اور خوش ہوتے ہوئے، اور اس کے ہاتھ پر بوسہ لینے کے لیے ٹوٹ پڑا۔ پھر اس نے اس کو الوداع کیا، خوش کن اور معطر سلام کے ساتھ، ملی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ۔ انحال ینحال انحالن کا معنی ٹوٹ پڑنا، اور قبل یقبل تقبیلاً کا معنی بوسہ لینا، اور لسم یلسم لسمن کا معنی بھی بوسہ لینا، اور شیع یشیع تشیعاً کسی کے پیچھے جانا۔ ثم توارت عن ناظرہ ولم تغب عن خاطرہ، پھر وہ اس کی نظر سے چھپ گئی اور وہ اس کے یعنی یوسف کے دل سے غائب نہیں ہوئی، یعنی نظروں سے اگرچہ چلی گئی لیکن یوسف اس کو اپنے دل سے بھلا نہیں سکا، ہمیشہ اس کو یاد کرتا تھا۔ تحقیق الامانی، امیدوں کا پورا ہونا، امیدوں کو پورا کرنا۔ وَأَرَادَتْ أُمُّ يُوسُفَ أَن تَذْهَبَ إِلَىٰ قَصْرِهَا الْجَدِيدِ لِتَتَمَتَّعَ بِهِ وَتَنْعَمَ بِمَا حَوْلَهُ مِنْ حَدِيقَةٍ وَغَابَةٍ وَمَرْعًا، اور یوسف کی ماں نے چاہا کہ وہ اس کے نئے محل کی طرف جائے تاکہ وہ اس سے اور اس کے آس پاس کے باغ، جنگل اور چراگاہ سے لطف اندوز ہوں۔ وَلَكِنَّهَا لَمْ تَجِدْ ثَوْبًا تَلْبَسُهُ فَقَدْ بَاعَتْ فِي أَثْنَاءِ مَرَضِهَا كُلَّ مَا تَمْلِكُهُ مِنْ أَثَاثٍ وَثِيَابٍ فِي سَبِيلِ الْحُصُولِ عَلَى الْخُبْزِ وَحْدَهُ بِلَا طَعَامٍ كَمَا حَدَّثْتُكَ فِي أَوَّلِ هَذِهِ الْقِصَّةِ الشَّائِقَةِ الْعَجِيبَةِ، لیکن اس کو وہ کپڑا نہ ملا جس کو وہ پہنے۔ اس نے اس کی بیماری کے دوران ہر وہ ساز و سامان اور کپڑے بیچ دیے تھے جس کی وہ مالک تھی، صرف روٹی حاصل کرنے کے خاطر، جیسا کہ اس عجیب و غریب مزیدار قصے کے شروع میں نے تیرے سامنے بیان کیا تھا۔ وَلَمْ يَكَدْ يُوسُفُ يَرَىٰ حَيْرَتَهَا حَتَّىٰ أَدْرَكَ مَا يَدُورُ بِخَاطِرِهَا فَقَالَ لَهَا مُبْتَسِمًا لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ يَا أُمَّا فَإِنِّي جَالِبٌ لَكِ كُلَّ مَا تَشْتَهِينَ۔ یوسف نے اس کی ماں کی حیرانی کو دیکھ کر اس کے دل کی بات کا ادراک کر لیا، اس کے دل کی بات کو بھانپ لیا۔ اس کو مسکراتے ہوئے کہا، اے ماں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں تیری ہر خواہش کو پورا کرنے والا ہوں۔ فَإِنِّي جَالِبٌ لَكِ كُلَّ مَا تَشْتَهِينَ، ہر وہ چیز جو تو چاہتی ہے اس کو میں پورا کرنے والا ہوں۔ ثم اخرج من جیبہ زہرۃ الشوک وقربها من انفہ، پھر اس نے اس کی جیب سے کانٹے کا پھول نکالا اور اس کو اس کی ناک کے نزدیک لے گیا۔ ولم یکد یشمها وهو یفکر فیما تشتہیہ امہ من ثیاب غالیہ واحذیۃ فاخرہ حتی وجد کل ما دار بخاطرہ من الامانی حاضرا بل وجد اکثر مما تمناہ وتخیلہ، جیسے ہی اس نے اس کو سونگھا، اس حال میں کہ وہ سوچ رہا تھا ان مہنگے کپڑوں اور عمدہ جوتوں کے بارے میں جن کو اس کی ماں چاہتی ہے، تو اس نے اس کی ہر وہ تمنا جو اس کے دل میں تھی موجود پائی، بلکہ اس کی تمنا کی ہوئی چیزوں سے زیادہ پایا۔ حذاء کا معنی جوتا، اس کی جمع احذیۃ، ثوب کپڑا جمع ثیاب، فاخرۃ کا معنی عمدہ، اچھا، امنیۃ تمنا خواہش، اس کی جمع امانی، دار بخاطرہ کا معنی دل میں آنا۔ فرآ امامہ سیوانا حافلا بانفس الاسواب ورآ الی جانبہ سیوانا حافلا باغلی الاحذیۃ وسالسا ورابعا وہکذا، اس نے اپنے سامنے عمدہ کپڑوں سے بھری ہوئی الماری پائی اور اس کے بازو میں
اور اس کے بازو میں قیمتی جوتوں سے بھری ہوئی الماری دیکھی، اور تیسری چوتھی وغیرہ بہت ساری الماریاں دیکھی۔ سیوان ان کا معنی الماری، حافل ان کا معنی بھرا ہوا، نفیسن سے یہ اس میں تبدیل کا صیغہ ہے انفس یعنی زیادہ عمدہ، اگلا یہ بھی اس میں تبدیل کا صیغہ ہے اغلی الاحذیۃ جوتوں میں سب سے زیادہ قیمتی۔ وقد حوت هذه الاسونة اجمل ما يتمثله یوسف وامه من نفیس الثياب وبدیع الاکسیہ، اور اس کی ماں کی جن عمدہ اور انوکھے کپڑوں کا جن عمدہ اور انوکھے کپڑوں کا تصور کیا تھا، اس سے بھی زیادہ اچھے کپڑوں پر یہ الماری مشتمل تھی۔ یعنی اس الماری کے اندر اتنے اچھے اور عمدہ قسم کے کپڑے تھے کہ جس کو یوسف اور اس کی ماں نے تصور کیا تھا، اس سے بھی زیادہ اچھے کپڑے اس الماری کے اندر موجود تھے۔ فصاح یوسف وامہ مدہوشین من شدت الفرح، یوسف اور اس کی ماں حیران ہو کر انتہائی خوشی سے چیخ اٹھے۔ بتخیر یوسف ثوبا من الجوخ الازرق النفیس وحزان لامیا، وتخیرت امہ ثوبا مطرزا بالذہب مرصعا باللؤلؤ، اور یوسف نے عمدہ نیلے بانات کا کپڑا چنا اور چمکدار جوتا، اور اس کی ماں نے سونے سے بیل بوٹے کیا ہوا اور موتیوں سے جرا ہوا کپڑا چنا۔ ترز یترج تطریزن، کشیدہ کاری کرنا، کپڑوں کے اوپر بیل بوٹے لگانا، اسی سے مترج اس میں مفعول کا صیغہ ہے۔ اور رسا یرسع ترسین کا معنی جرنا، مرتب کرنا، رسعہ بالجواہرات، کسی چیز پر جواہرات جرنا۔ ثم اسرات بالذهاب مع ابنها الى القصر الجديد وطاف بحجراته الفسيحة وشهد اساسه الفاخر وسجاجيده النفيسة التي لا يوجد مثلها في قصور الملوك، پھر اس نے اپنے بیٹے کو لے کر نئی محل کی طرف جانے میں جلدی کی، اور ان دونوں نے اس کے وسیع و عریض کمروں کا طواف کیا، اور انہوں نے اس کا عمدہ فرنیچر اور اس کی عمدہ قالینیں جو بادشاہوں کے محل میں بھی نہیں پائی جاتی ان کو دیکھا۔ شہد شہدو کا معنی گواہی دینا بھی آتا ہے، لیکن یہاں شہد شہدو کا معنی دیکھنا۔ اساسن کا معنی فرنیچر، فصیحتن کا معنی چوڑا۔ وطافا بالمطبخ وحجرت الطعام فوجدا كل المعدات كاملة ورأى الاواني والاطباق كثيرة موفورة، اور انہوں نے کچن اور کھانے کے کمرے کا طواف کیا، ہر ساز و سامان کو مکمل پایا، اور کافی مقدار میں برتن اور پلیٹیں دیکھی۔ اناؤن کا معنی برتن، اس کی جمع آتی آنیتن، اور اوانی بھی جمع ہے۔ اناؤن برتن، اس کی جمع آنیتن بھی آتی ہے، اور یہ اوانی بھی جو ہے یہ جمع ہے۔ اور طبقن کا معنی پلیٹ، جمع اطباق، اور موفورتن کا معنی زیادہ، کافی مقدار میں۔ کثیرتن کا جو معنی ہے وہی موفورتن کا بھی ہے، بہت زیادہ۔ وَأَحَسَّ كِلَاهُمَا بِالْجُوعِ وَلَكِنَّهُمَا لَمْ يَجِدَا فِي الْقَصْرِ شَيْئًا مِنَ الطَّعَامِ فَأَمْسَكَ يُوسُفُ بِزَهْرَةِ الشَّوْكِ وَقَرَّبَهَا مِنْ أَنْفِهِ، ان دونوں نے بھوک محسوس کی لیکن محل میں ان کو کھانا نہیں ملا۔ یوسف نے کانٹے کا پھول لیا اور اس کی ناک سے نزدیک کیا۔ وما ان شمها وهو يتمنى طعاما فاخرا حتى وجد على المائدة كل ما تشتهيه نفسه من حساء ساخن وفخذ خروف مقلية ودجاج مشوي وكثير من التوابل، جیسے اس نے اس کو سونگا
اس حال میں کہ وہ عمدہ کھانے کی تمنا کر رہا تھا تو دسترخوان پر ہر اس چیز کو پایا جو اس کے دل کی چاہت تھی، یعنی گرم شوربہ، بیر کی تلی ہوئی ران، بھنی ہوئی مرغی اور بہت سے مسالے۔ خروف ان کا معنی دمبا، مینڈا، بکری کا بڑا بچہ، جمع خرفان اور اخرفتن۔ مقلیتن کا معنی تلا ہوا اور مشوی کا معنی بھنا ہوا، اور توابل کا معنی مسالہ، اور حساؤن کا معنی سوپ۔ حسبن اور حساؤن دونوں کا معنی ہوتا ہے سوپ۔ ساخن یعنی گرم۔ فجلس مع امه على المائدة وراها يأكلان هنيا مريا حتى شبعا۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھا اور مزے سے کھانے لگے جہاں تک کہ وہ دونوں شکم سیر ہو گئے۔ وراہا یاکلان ہنیا مرین، مزے سے کھانے لگے، حتیٰ شبیہ، یہاں تک کہ وہ شکم سیر ہو گئے، یعنی ان کا پیٹ بھر گیا۔ ثم رفع ما فوق المائدة من صحاف واطباق وغسلها ورتباها بعد ان ودعاها في اماكنها من المطبخ۔ پھر جو پلیٹیں دسترخوان پر تھی ان کو اٹھایا اور ان کو دھویا اور کچن میں ان کی جگہوں پر رکھنے کے بعد ترتیب سے رکھ دیا۔ ثم اعد سرير النوم واخرج من الاسونة افخر الفرش فوزعها على السريرين ثم نام عليهما نوما هاديا بعد ان حمد الله وشكر للجنية وداد ماهياته لهما من اسباب الهناء والرخاء وما يسرته لهما من وسائل البهجة والسعادة كما شكرت الام لولدها ما قام به في سبيلها من جلائل الاعمال۔ پھر ان پر پھر انہوں نے سونے کی 2 چارپائیاں تیار کی اور الماریوں سے عمدہ بچھونے نکالے، پھر ان کو دونوں چارپائیوں پر رکھا، پھر ان پر پرسکون نیند سو گئے اللہ کی تعریف کرنے کے بعد اور جنیہ کا ان چیزوں کا شکر ادا کرنے کے بعد جو اس نے مہیا کی تھی، یعنی خوشگوار اور راحت کے اسباب، اور وہ چیزیں جو اس نے ان کے لیے آسان کر دی تھی، یعنی خوشی کے اسباب و وسائل، جیسا کہ ماں نے اس کے بیٹے کا شکر ادا کیا ان بڑے کاموں پر جس کو اس نے اس کی خاطر انجام دیے تھے۔ جلائل الاعمال کا معنی بڑے کام۔ نومن ہادین، پرسکون نیند۔ خاتمۃ القصہ، قصے کا اختتام۔ وعاش یوسف وامہ منذ ذلک اليوم فی ہناء وسرور لا يعوزهما شیء فی الحیاة بفضل ما ظفر به من المزایا الخلقیة والہدایا السحریہ۔ اور یوسف اور اس کی ماں نے اس دن سے خوشگوار اور مسرت بھری زندگی گزاری۔ زندگی میں کسی چیز کی ان کو کمی نہیں تھی، ان اخلاقی خصوصیات اور جادوئی تحفے کی وجہ سے جن کو انہوں نے حاصل کیا تھا۔ عوض یعوض، عوضاً و اعوض، اس کا معنی ہوتا ہے مفلس و غریب ہونا، اور عوض الشیء کامیاب ہونا، عوض الامر دشوار ہونا، اور یعوضہ کذا، اس میں فلاں چیز کی کمی ہے، جس چیز کی کمی ہو اس کو فاعل بنائیں گے اور جس کو کمی ہو اس کو مفعول بنائیں گے۔ جیسے یا ہما، یہ اس سے مراد یوسف اور ماں، ان دونوں میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی، زندگی میں کسی چیز کی ان کو کمی نہیں تھی، یعنی ہر چیز ان کو ملتی تھی۔ عاوزن، عائزن اور معوزن، اس کا معنی ہوتا ہے مفلس، محتاج۔
ولم تعتل لهما صحة ولم يدركهما ضعف الشيخوخة بعد أن ظفرا بنبات الحياة ومخلب القط، اور کبھی وہ بیمار نہیں ہوئے اور بڑھاپے کی کمزوری انہیں لاحق نہیں ہوئی، زندگی کی گھاس اور بلی کا پنجہ ملنے کے بعد۔ اعتلت الصحت، اس کا معنی ہوتا ہے صحت خراب ہونا، اسی سے معتل الصحہ جس کی صحت خراب ہو گئی ہو، بیمار ہو، اس کو کہتے ہیں معتل الصحہ۔ بیمار آدمی کو علیل، معلول، معل اور معتل چاروں کہہ سکتے ہیں، اور اسی طرح سقیم، مریض، ان سب کا معنی ہے بیمار۔ مریض، سقیم، علیل، معلول، معل اور معتل، ان سب کا معنی ہے بیمار۔ ولم يحتاجا إلى العصا لتحملهما لأنهما لم يفكرا في السفر إلى أي مكان، اور انہیں لاٹھی کی ضرورت نہیں پڑی اس لیے کہ انہوں نے کسی بھی جگہ کی طرف سفر کرنے کا نہیں سوچا۔ ولم يبرحا قصرهما بعد ان توافرت لهما فيه كل اسباب السعادة والرخاء، اور خوشحالی کے تمام اسباب ملنے کے بعد وہ اپنے محل سے نہیں ہٹے یا دور نہیں ہوئے۔ برح یبرح برہن المکان یا بریح من المکان، براہ راست بھی آپ مکان لگا سکتے ہیں اور من کے ساتھ بھی، بریح المکان یا بریح من المکان، الگ ہونا، اسی سے ما بریح لگاتار برابر، اور قصر کا معنی محل، اس کی جمع قصور آتی ہے، اور توافر یتوافر توافرن کا معنی مہیا ہونا، ملنا، اور خوشحالی کے تمام اسباب ملنے کے بعد وہ اپنے محل سے نہیں ہٹے، دور نہیں ہوئے۔ وَأَمْسَكَ يُوسُفُ بِزَهْرَةِ الشَّوْكِ فَأَدْنَاهَا مِنْ أَنْفِهِ وَهُوَ يُفَكِّرُ فِي حَاجَتِهِ إِلَى بَقَرَتَيْنِ سَمِينَتَيْنِ وَحِصَانَيْنِ أَصِيلَيْنِ وَأَشْيَاءَ أُخَرَ مِنْ ضَرُورِيَّاتِ الْحَيَاةِ، اور یوسف نے کانٹے کا پھول پکڑا، پھر اس کو اس کے ناک سے نزدیک کیا، اس حال میں کہ وہ اس کی ضروریات کو سوچ رہا تھا، یعنی 2 موٹی گائیں اور 2 عمدہ گھوڑے اور زندگی کی دوسری ضروریات۔ وما قاد یشم زہرۃ الشوق حتی وجد امامہ کل ما تمناہ، اور جیسے ہی وہ پھول کو سونگھتا تو اپنے سامنے ہر وہ چیز پاتا جس کی وہ تمنا کرتا۔ ولم یکن شریحا ولا طمعا، اور وہ لالچی نہیں تھا، شریح یشرح شرحن و شراحتن، حریص و لالچی ہونا، خواہش ہونا، اسی سے شریحن کا معنی لالچی، اور ایسے ہی طمعن کا معنی بھی لالچی، یہ تمیہ یتمعو طمعن باب سمیہ سے لالچ کرنا، اور تموع یتمعو طماعتن باب کرم سے لالچی ہونا، اور طمعن کا معنی بے حد لالچی مبالغہ کے ساتھ، طامعن کا معنی لالچی اور طمعن کا معنی بے حد لالچی، اس میں کچھ مبالغہ ہے۔ فلم یطلب اکثر مما یحتاج الیہ مما لا تطیب الحیات الا بہ، اس نے ضرورت سے زیادہ طلب نہیں کیا، وہی چیزیں طلب کی جس کے بغیر زندگی اچھی نہیں لگتی۔ وقد احتفظ بالہدایا السحریہ فلم یفرط فی شیء منہا، اس نے جادوئی تحفوں کو محفوظ کر لیا، ان میں سے کسی چیز میں کوتاہی نہیں کی۔ فرط یفرط تفریطاً فی کے صلے کے ساتھ کوتاہی کرنا، ترک کرنا۔
وکان من حظی و حظ امہ ان یظفر بحیات طیبہ فعاش ممتعین باکمل صحت و اتم عافیت، اور اس کی ماں کی خوش قسمتی ہے کہ انہوں نے اچھی زندگی حاصل کی، مکمل صحت اور مکمل عافیت سے لطف اندوز ہوتے ہوئے انہوں نے زندگی بسر کی۔ متا یمتو تمتین اور امتا یمتو امتحان، باب تفعیل اور باب افعال دونوں سے، دلچسپ بنانا، لطف اندوز ہونے کا موقع دینا، لطف اندوز کرنا، فائدہ پہنچانا، اور اسی کو باب تفاعل میں لی جائے، تمتع یتمتع تمتعن، اور باب استفعال میں لی جائے، استمتع یستمتع استمتاعن، تو اس کا معنی ہوتا ہے لطف اندوز ہونا، فائدہ اٹھانا۔ وعاش قصتهما مثلا صالحا للبر والمروۃ والوفاء وقدوۃ حسنۃ للابناء، اور ان کا قصہ احسان و وفاداری کی ایک مثال اور بیٹوں کے لیے ایک اچھا نمونہ بن گیا۔ قدوۃ کا معنی نمونہ۔ یہ تھا شجرۃ الحیات نامی کتاب کے ترجمے کا آخری پارٹ، یعنی 17 پارٹ آپ کے سامنے، 16 پارٹ پیش کیے جا چکے ہیں، یہ 17واں پارٹ ہیں۔ گویا شجرۃ الحیات نام کی جو کتاب ہے کامل کیلانی کی، اس کے ترجمے کے 17 پارٹ ہوئے۔ انشاءاللہ اگر توفیق شامل حال رہی تو کسی اور کتاب کے ترجمے کا آغاز کریں گے۔ اور دماغ میں یہ بھی آیا کہ کمنٹ آتا رہتا ہے کہ دروس اللغت العربیہ کے تیسرے حصے کی ابتدا کی جائے، شروعات کی جائے۔ دروس اللغت العربیہ کے جو 2 حصے ہیں اس کا درس تو پورا ہو گیا اور تیسرا حصہ ابھی باقی ہے، تو کمنٹ کے اندر کسی نے کمنٹ کیا ہے کہ بھائی تیسرا حصہ بھی شروع کیا جائے، تو اس سلسلے کے اندر بھی سوچ رہا ہوں کہ اس تیسرے حصے کو بھی شروع کر دیا جائے۔ انشاءاللہ کامل کیلانی کی کتاب کے ترجمے کا سلسلہ بھی ہم وقتاً فوقتاً جاری رکھیں گے، اگرچہ کسی دوسرے ویڈیو کے ذریعے بیچ میں گیپ ہو جائے۔ اگر یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔